ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی اللہ سے بات منوانا چاہے تو وہ بہترین اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم اسألک بسمک اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم العلی العظیم بسمک اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار بسمک اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم بسمک اللہ الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى بسمك الله الذي هو نور السماوات والأرض الحي الذي لا يموت الأحد ذو القول لا إله إلا هو وإليه المصير ذو الحول بديع السماوات والأرض القديم ذو الجلال والإكرام بسمك الله الذي لا إله إلا هو الاول الاخر الملك الحق لا الہ الا هو رب العرش الكريم ذو المعارج والقوي بعز اسمك الذي تنشر به الموتى وتحيي به وتنبت به الشجر وترسل به المطر وتقوم به السماوات والارض بعز اسمك الذي لا الہ الا هو الملك القدوس ولا يمس اسم الله نصب ولا لغوب تعالى اسم الله والاقتراب علمه ولثبات اسم الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الذي هذه الأسماء منه وهو منها الذي لا يدرك ولا ينال ولا يحصى استجب لدعائي وقل له یا اللہ کن فیکون اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک افضل ما صلیت علی احد من خلقک اجمعین۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ تو آپ اس دعا کو پڑھنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ 12 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر کے آپ نفل نماز پڑھیں حاجات کے لیے، اور 2 رکعت آپ پڑھتے جائیں، اور 12 رکعتیں جب مکمل ہو جائیں گی تو آپ سورت فاتحہ کو 1 دفعہ پڑھیں اور پھر سورت آیت الکرسی کو 1 دفعہ پڑھیں اور پھر قل هو اللہ احد کو پڑھیں۔ 12 کی 12 رکعتوں میں یہ تینوں صورتیں پڑھیں، اور جب 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو اوپر دعا بتائی ہے وہ دعا پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ یہ اولیاء اللہ کا آزمایا ہوا نسخہ ہے، علامہ سخاوی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی بہت سارے جو ہے نا اماموں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ تو آپ اس دعا کو، اس میں اللہ کے حمد و ثنا، آیت الکرسی اور اللہ کے عمدہ ترین کلمات اور اسم اعظم اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ سے حاجات منوانے کے جتنے بھی اولیاء اللہ نے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں، حاجات کے ذریعے سے مانگے ہے، اللہ کو یہ ساری ادائیں پسند ہیں۔ اللہ کو آپ کی کون سی ادا پسند آتی ہے؟ دل کی رغبت، شوق اور دل کی پوری کیفیت کے ساتھ اللہ سے یقین اور ایمان کے ساتھ مانگیں، کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔